کہ اس منبر سے زیادہ پیغمبر کو کوئی اور بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حیدر کرار یہاں پائے جاتے ہیں۔ علی بتائیں گے کہ پیغمبر کیسے تھے، اور پیغمبر اکرم کے تعارف میں مولا کائنات نے ایک طویل شمائل النبی کے اوپر حدیث ارشاد فرمائی، جس میں فرمایا پیغمبر کے بدن کا ایک ایک عضو معجزہ تھا، پیغمبر کا ایک ایک عضو معجزہ تھا۔ اور پیغمبر کی عظمت کے باب میں یہ باب بہت ہی واضح اور روشن ہے کہ پیغمبر عالم کائنات، قرآن جب پیکر میں ڈھلتا ہے تو محمد نام پاتا ہے، قرآن جب صفوں پر اترتا ہے تو قرآن کہلاتا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ جو پیکری علم الہی ہے، وہ جو مجسم علم الہی ہے، اسے کہہ دیا جائے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، کہنے لگے قلم کبھی نہیں اٹھایا، سرکار نے کبھی قلم ہاتھ میں نہیں اٹھایا، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی مولا علی سے کہا کہ کہاں میرا نام لکھا ہے، میں کاٹ دو۔ اللہ اکبر، ایک قلم نہ اٹھانا تو یاد ہے، ایک قلم مانگنا یاد نہیں ہے۔ ہو جائے پیغمبر اکرم اگر قلم نہیں اٹھا رہے تو اس کے اندر ایک بڑی حکمت پوشیدہ ہے، اور سنتے جائیں میرے بچے اور جوان، کیا حکمت ہے؟ پیغمبر کا قلم نہ اٹھانا ایک بڑی حکمت ہے۔ آپ نے اپنے علماء کرام میں ایک نام سنا ہوگا، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، صاحب تفسیر المیزان، جامع ترین تفسیر قرآن آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی ہے۔ ان کے فرزند کہتے ہیں، مثال لے لیجئے گا تاکہ میرا مدعا روشن ہو جائے، ان کے فرزند کہتے ہیں کہ ہر کچھ مدت کے بعد میرے والد مجھے بہت سارے کاغذ دیتے تھے اور کہتے تھے اسے کنویں میں ڈالاؤ، اور میں کئی مرتبہ وہ کاغذ کنویں میں ڈال کر آیا۔ ایک مرتبہ حسب دستور اسی طرح مجھے میرے بابا نے وہ کاغذ دیے، کچھ تحریریں تھیں وہ دیں کہ جا کے اسے کنویں میں ڈال دو۔ تو رستے میں میری نگاہ ایک کاغذ پر پڑی تو ایک بہترین، مصدق بھائی سنیے گا، ایک بہترین نظم تھی جو اس میں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے شعر پڑھنا شروع کیا تو ہر شعر گزشتہ شعر سے زیادہ بہتر، کلام والا ہے کلام، بہترین شاہکار نظم کا اور قصیدوں کا، اور بہترین شاہکار غزلوں کا، اور بہترین شاہکار ادبیات فارسی کا۔ کہنے لگا دوسرا کاغذ دیکھا تو اس سے زیادہ بہترین نظم لکھی ہوئی تھی، تیسرے کاغذ میں اور اچھا کلام لکھا ہوا تھا۔ اتنے سارے کاغذ تھے جو انہوں نے کلام اپنے کہے ہوئے تھے۔ کہنے لگے میرا دل نہیں کر رہا کیا کہ میں انہیں کنویں میں ڈال کر آ جاؤں، واپس لے آیا۔ میں نے کہا بابا یہ جو آپ مجھے ہمیشہ دیتے ہیں کاغذ کنویں میں ڈالا ہوں، یہ کاغذ کیا ہیں؟ فرمانے لگے کہ یہ میرا کلام ہے۔ تو کہا یہ تو اتنا شاہکار کلام ہے، ادبیات کا اتنا بہترین شاہکار ہے، یہ آپ کنویں میں کیوں ڈلوا دیتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا تمہیں نہیں پتا میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں، اگر تفسیر قرآن کے ساتھ میرا دیوان آئے گا تو لوگ کہیں گے شاعر نے تفسیر لکھی ہے۔ اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے قلم کیوں نہیں اٹھایا؟ پیغمبر نے قلم اٹھا لیا ہوتا تو کہتے یہ خود قرآن انہوں نے لکھا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی کا رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پیغمبر اکرم عالم قرآن اور عالم الکتاب، پیغمبر کی عظمت کے باب میں یہ باب بہت ہی روشن ہے۔